اس حوالے سے ہمارے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمازیں 5 فرض ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ 2.5% دینا ہے، صدقۃ الفطر دینا ہے، ان باتوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ سود حرام ہے، رشوت گناہ ہے، جھوٹ غلط ہے، غیبت غلط ہے، چغلخوری غلط ہے، کسی کو اذیت دینا بری بات ہے، ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کن باتوں میں رہے؟ جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا اور ہم روزانہ کرتے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں، اور جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم کو روزانہ ان باتوں سے رکنا چاہیے ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ پھر امت میں اختلاف کس بات کا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امت فرقہ پرستی میں پڑ گئی؟ امت میں جو اختلافات ہیں وہ اصل میں کئی انواع کے ہیں۔ سیاسی اختلافات ہیں، لسانی اختلافات ہیں، قومی اور قبائلی اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، فکر و سوچ کے اختلافات ہیں، اور پھر مذہبی اختلافات ہیں۔ صرف ایک طرح کے اختلافات نہیں ہیں کہ ہم سوچیں کہ مذہب کے اوپر متحد ہوا جائے تاکہ امت ٹھیک ہو جائے۔ اتنا آسان بھی دستور نہیں بنے گا کہ مذہب کے لوگ متفق ہو جائیں، تو پھر سیاسی اختلاف کہاں جائے گا، اور پھر یہ عدالتی اختلاف کہاں جائے گا، لسانی اختلاف کیسے ختم ہوگا، قومی اور رنگ و نسل کا اختلاف اور قبیلوں کا اختلاف کیسے ختم ہوگا۔ در حقیقت امت تو طرح طرح کے تعصبات میں اور اختلافات میں پھنس جانے کی وجہ سے اب پہلے اس کی مرض کی تشخیص کرنا، پھر دوائی تجویز کرنا، یہ دشوار مرحلہ ہے۔ اگر صرف اس وقت مذہبی اختلافات کو لیا جائے، اور اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ایک میں مذہبی آدمی ہوں تو اسی حوالے سے گفتگو کروں گا کہ ہمارے مذہبی اختلافات کی حدود کیا ہیں، پھر ان کے اندر اتحاد کا ممکنہ حل کیا ہے۔ پاکستان میں جتنے مسالک اور مکاتب فکر ہیں، ایک بات تو طے کر لیتے ہیں کہ خوب غور و خوض کے بعد بھی ان کے درمیان ایسا اتحاد ناممکن ہے کہ یہ اپنا اپنا مسلک چھوڑ کر کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں۔ آپ بھی غور کیجیے، یہ مشکل ہے۔ اور اگر کوئی داعی اٹھے گا بھی صحیح کہ آؤ میں اتحاد چاہتا ہوں، تو وہ بھی بعض دفعہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ میری طرح ہو جاؤ تو انشاءاللہ سب متحد ہو جائیں گے۔ اور دوسری جانب کا بندہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے سب توبہ طائب ہو جاؤ، میرے گروپ میں آ جاؤ، امت انشاءاللہ جنت پہ چلی جائے گی۔ اسی لیے اتحاد کا کوئی ایسا ممکنہ حل یا فارمولہ جس کی وجہ سے لوگ اپنا اپنا مسلک چھوڑ کر کسی ایک مسلک پر اکٹھے ہو جائیں، صرف دشوار نہیں، پچھلے برس ہا برس کی محنت کو دیکھا جائے تو تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اب دوسرا حل یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اتحاد پیدا کریں اور اس کے لیے کچھ ممکنہ حل سوچے جائیں۔ اس پر علماء نے بہت محنت کی ہے، اس کے کچھ نتائج آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ہمیں بھی وہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم متحد ہو جائیں۔ لیکن کیا ان اختلافات سے اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ آج ہم کو اتحاد پر بات کرنی پڑ رہی ہے؟ یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ امت کے جسد واحد کے اندر اختلافات اور فرقہ پرستی کا زہر اس قدر پیوست ہو چکا ہے کہ ہم کسی بھی قدر نقصان برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن گروہی نظریات کو ترک نہیں کر سکتے۔ اشتراکیت آئی، شیوعیت آئی، الحاد آیا، دہریت آئی، اباحیت آئی، انہوں نے ہمارے اخلاق کا حلیہ بگاڑ دیا، ہمارے عقائد کے مضبوط قلعوں کے اندر بڑے بڑے شگاف کر دیے، ہماری توحید زخمی کر دی، ہمارا عقیدہ رسالت مجروح کر دیا۔ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ اندلس کے اندر، اسپین کے اندر اور فلسطین کے اندر بڑے بڑے اسلامی جامعات ویران کر دیے گئے،
مساجد ویران کر دی گئیں، خانقاہیں ویران کر دی گئیں، مدارس ویران کر دیے گئے، اور اسلام کا بنیادی عقیدہ اور اسلام کی بنیادی جمعیت کو بکھیر کے رکھ دیا گیا۔ وہی گماشتے جنہوں نے وہاں پر جا کر ہم کو توڑا تھا، آج ہمارے وطن میں بھی وہ اسی عمل کو دہرانا چاہ رہے ہیں، اور ہم سب لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اتنے بے بس اور بے حس ہو چکے ہیں کہ اسلام کے بنیادی تصورات کو بکھرتا دیکھنے کے باوجود اپنے گروہی نظریات کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم جمع ہو کر اسلام کو قائم کریں، محفوظ کریں اور طاغوت کے خلاف ساری جد و جہد کو خرچ کریں۔ ہماری ساری توانائی اس بات پر خرچ ہوتی ہے کہ میرا مسلک کب سچا ہوگا اور اپنا مسلک کب دوسروں کے سر پہ ڈالوں گا اور سب کو مجبور کر کے اپنا ہم مسلک کیسے کروں گا۔ ہماری انفرادی جد و جہد، جمعیت کے جد و جہد، حتیٰ کہ بعض جگہ ہمارے منبر پر بھی اسی بات کے اوپر توانائی خرچ کی جا رہی ہے۔ جب سے ہم مسئلے کی اختلافات میں پڑے ہیں تو اس کا بڑا نقصان دیکھیے کہ ہمارا اکثر وقت خرچ ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ میں سامنے والے کو باطل اور اپنے آپ کو حق ثابت کروں، اور امت کے 30-40 برس زندگی کے اسی میں گزر جاتے ہیں، اور پھر نئی نسل آتی ہے تو وہ سیکھ کر وہی کام کرتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وحدت کا درس نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اخوت کا درس نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکہ چھوڑنا ہے، ہمدردی کو عام کرنا ہے، اور معاشرے کے اندر شگفتگی کے لیے اسلام کے جتنے دروس ہیں ان پر کم سے کم بات کی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ بات اس بات پر کی جاتی ہے کہ تم غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں، یا پھر میں غلط ہوں اور تم ٹھیک ہو۔ اسلام کے اندر وہ درس جو اسلامی معاشرہ کو ایک حسن و جمال دیا کرتا تھا، ان دروس کے لیے تو سیمینار ہی نہیں ہوتے، جلسے ہی نہیں ہوتے، پروگرام ہی نہیں ہوتے، مخصوص عدتیں ہیں، مخصوص ایام ہیں، طے کر دیے گئے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موضوع اختلاف بن چکے ہیں۔ دشمن کی کوشش دیکھیے، بس ایک قرآن پاک بچا ہوا ہے۔ رسالت مآب موضوع اختلاف بن چکے ہیں، آپ کی احادیث موضوع اختلاف بن چکے ہیں، آپ کے احادیث کو روایت کرنے والے معتبر عادل صحابہ، کلہم عدول کا لقب پانے والی جماعت ہمارے ہاں موضوع اختلاف بنتی چلی جا رہی ہے۔ سوچئے اب ہمارے پاس کون سا سرمایہ باقی ہے جس کے اوپر ابھی ہم لڑے نہیں ہیں۔ ہمارے ہر نوجوان کو اس بات کا ادراک کرنا ہوگا، اس بات کو جاننا ہوگا کہ ارد گرد جتنے بھی حالات رونما ہو رہے ہیں، ہم سب کو مل کر ان سب اختلافات کے ختم کرنے کے لیے اور ان کے ازالے کے لیے ایک مجموعی طور پر منصوبہ بندی بنانا ہوگی، ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا، اس کے اوپر خود بھی چلنا ہوگا، جوانوں کو بھی ترغیب دینی ہوگی، ذاتی مفادات کو دبا کر قومی مفادات کو ترجیح دینی ہوگی، اپنی رائے کو چھوڑ کر خدا رسول کی رائے کے سامنے سر جھکانا ہوگا، نبی کو معصوم ماننے کے بعد اپنے پیر و مرشد کو معصوم نہیں ماننا ہوگا، اپنی جماعت کے لیڈر کو معصوم نہیں ماننا ہوگا، یہ یقین کرنا ہوگا، اس بات کو بار بار دہرانا ہوگا کہ میری جماعت کا لیڈر معصوم نہیں ہے۔ سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ میری جماعت کے بڑے سے غلطی ممکن ہے، تاکہ دوسرے کے اختلافات کو سننے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو اور باہمی مجلسوں کا آغاز ہو، لوگ ایک دوسرے سے اتنے متنفر نہ ہوں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا موقع پائیں تو قتل بھی کر دیا کریں۔ ایسی صورتحال میں جب اختلافات اتنی شدت اختیار کر چکے ہیں تو کوئی صاحب بھی اپنی نظر پھیر نہیں سکتا کہ مجھ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر امت کا درد ہے، امت کی وحدت کا احساس ہے، وحدت کھو جانے کا غم ہے اور جمعیت بکھر جانے کا درد ہے، تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ ہم کچھ ایسا کریں جس سے امت اکٹھے چل سکتی ہو اور جسد واحد جو ایک تصور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کارآمد بنایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرقہ سے بچنے کے لیے اور ملی شیرازہ کو بکھر جانے سے بچانے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کا کھلا درس دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر دینی لوگوں کے اندر، کلمہ گو مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا ہو گیا تو ایسے تفرقہ پرست لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، مگر دنیا میں اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا کہ میں اپنی محلے کی پارٹی کے تحفظ میں اس قدر مگن ہو چکا ہوں کہ میرے مذہب اسلام کا جسم ہر جانب سے زخم کیا جا رہا ہے، لیکن میں اس کے زخموں کے اندمال کے لیے جد و جہد کی فرصت نہیں پاتا، کیونکہ مجھے اپنے محلہ، اپنے علاقہ، اپنے وطن، اپنے جو پارٹی لیڈر ہے اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان، مال اور عزت کو خرچ کرنا ہے، وقت کو خرچ کرنا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ علماء نے پچھلے برس میں جو جد و جہد کی ہے اس کے کچھ نکات پیش خدمت ہیں جن کو ہم ابھی بھی قابل عمل بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ درست علم کو فروغ دیا جائے۔ اصل میں اختلافات کی بڑی بنیاد علم کی حقیقی صورت سے ناواقف ہونا ہے۔ جہالت کا عام ہونا، علم سے دور ہونا یا علم کی صحیح حیثیت سے ناواقف ہونا ہمارے درمیان اختلافات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے پوری ایک کوشش کی جاتی ہے کہ ہم قرآن پاک کے صحیح علم سے ناواقف رہیں۔ حرام کو حرام جانا جائے تاکہ کوئی بندہ مکروہ کو حرام نہ کہہ سکے، مکروہ کو مکروہ جانا جائے تاکہ تو اباحیت پسند حرام کو مکروہ نہ کہہ سکے۔ جائز کی حد بندی معلوم ہونی چاہیے، مکروہ تحریمی کی تعریف معلوم ہونی چاہیے، مستحب کی تعریف معلوم ہونی چاہیے، سنت کو جاننا چاہیے، بدعت کو جاننا چاہیے، اعتقادی شرک کی حدود کو جاننا چاہیے، عملی شرک کی حدود کو جاننا چاہیے۔ اور علم کا یہ دائرہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ نوجوان سیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہو۔ بڑی آسانی سے چند ایام کی نشست میں نوجوانوں کو اندازے کے ساتھ سکھایا جا سکتا ہے کہ حرام یوں چیز ہوا کرتی ہے، ناجائز فلاں فلاں بات ہوتی، مکروہ اس طرح کی باتیں ہوتی، سنت ان امور کو کہتے، اور زندگی میں گنوا کر فہرست دی جا سکتی ہے تاکہ سہولت کے ساتھ نوجوان اپنی زندگی گزارے۔ اور کوئی ایسا آدمی جو تفرقہ پرست ہو اور کسی جائز کو حرام کہتا ہو تو نوجوانوں کو ناقدانہ جرح کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ ادب کے دائرہ میں رہتے ہوئے اس کو کسی انفرادی یا اجتماعی شکل میں گرفت کا سامنا کرنا پڑے، اس کو پکڑیں اور اس سے پوچھیں تم نے جائز کو حرام کیسے کہہ دیا ہے۔ پوری قوموں نے، تمام اقوام نے اس موقع پر اپنے تعلیمی دستور کے اندر اس بات کو باضابطہ حصہ دیا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر تنقیدی صلاحیت ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم نے بھی اس بات کو حصہ دیا لیکن استعمال غلط ہوا۔ پہلے تو تعلیم دینی چاہیے، پھر تنقید ہونی چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو اگر یہ سکھا دیا گیا ہے کہ تم حوالہ طلب کرو، تم اس کو پکڑو اور تم کسی کو بھی جا کر کے سوال و جواب میں پریشان کرو تو ٹھیک ہے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن تنقید سے پہلے ضروری تعلیم کو عام کیا جائے تاکہ تعمیری تنقید ہو، لڑائی کا سبب نہ بنے۔ ہم تفرقہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں، نہ کہ تفرقہ کو عام کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے علم کو فروغ دیا جائے۔ علم کو اگر فروغ دیا جائے گا تو وسعت نظری پیدا ہوگی۔ جو دلیل سے عاری ہوتا ہے وہی گالی دیتا ہے، وہی لڑتا ہے، وہی کافر کہتا ہے، وہی مشرک کہتا ہے۔
ایک صاحب علم آدمی کے اندر نظر کی ایسی وسعت ہوتی ہے اور حوصلے کا ایسا پہاڑ ہوتا ہے کہ وہ بڑی سہولت سے سامنے والے کی بات کو سن کر سمجھانے کی بردباری رکھتا ہے۔ اس لیے علم کو اگر فروغ دیں گے تو نوجوانوں میں برداشت پیدا ہوگی۔ نمبر 2، یہ عقیدہ پختہ کرنا چاہیے کہ معصوم صرف انبیاء ہیں اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ نمبر 3، افراد کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو، دنیاوی مفاد کو، پارٹی کے مفاد کو راہ حق پر قربان کر سکیں، قرآن پر قربان کر سکیں اور اپنی ذات کو جھکا سکیں قرآن کے سامنے، اور ایسا کرنے میں ان کو عار نہیں بلکہ فخر محسوس ہونا چاہیے۔ جب بھی وہ گفتگو کر رہے ہوں، سامنے بات قرآن کی ہے تو نوجوان کا مزاج ہونا چاہیے کہ سر جھکا دے، بس کہہ دے بھائی بات ختم، میں غلط تھا۔ یہ ایک عام تربیت ہونی چاہیے۔ نئی نسل کو ہوشیار کرنا چاہیے کسی بھی خود فریبی سے، عیاری سے، مکاری سے اور مذہب کے پردہ میں، مذہب کے لبادہ میں گھومنے والے سازشی عناصر سے، جو لوگ اس وقت ہمارے مذہب کو بیان کرتے ہیں مگر ان کے بیانات ختم ہوتے ہی معاشرے میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ جوانوں کو پہچاننا چاہیے کہ جو لوگ دین بیان کرنے آئے ہیں، دین تو اخوت تھا۔ کیا وجہ ہے کہ میں نے یہ بیان سنا تو میرے دل میں آیا ہے کہ کل کو فلاں فلاں مسلم سے نہیں ملوں گا اور فلاں فلاں مسلم کافر ہو گئے ہیں، فلاں مشرک ہو گئے ہیں، فلاں باطل ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے نوجوان کو صاف صاف سمجھانا چاہیے کہ ایسی مکاری کے جال میں وہ نہ پھنسے۔ جوانوں کو یہ بات بھی سکھانی چاہیے کہ جو تکفیر ہے اس کی بھی کچھ حدود ہیں۔ باریکیاں تو مفتیان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن کسی کو آسانی سے کافر کہنے کی اجازت قطعاً کسی کو نہیں ہے۔ کسی کو مشرک کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پہلے تو اصول اور ضابطہ جاننا چاہیے کہ بندہ کافر ہوتا ہی کب ہے۔ ایک لزوم کفر ہوتا ہے، ایک التزام کفر ہوتا ہے۔ ایک آدمی نادانستگی میں غلط کام کرے، چاہے وہ کفریہ حدود کے اندر ہی کیوں نہ ہو وہ کام، لیکن اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں بنا، اس کو وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا تو ابھی کافر نہیں ہوا۔ کفر لازم ہوا ہے، کفریہ عمل پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس نے اس کا التزام نہیں کیا۔ جب تک کہ اسے پوچھا نہ جائے کہ تم کیا اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ صاحب شریعت نے یوں کہا اور تم اس کے مخالف کو درست سمجھتے ہو، جب تک اتنی بڑی بات نہ ہو جائے گی تو کسی جماعت یا فرد کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ دل میں صاف گمان رکھنا چاہیے کہ کوئی استثنائی کیس ہو سکتا ہے، کوئی انفرادی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی کھل کر کہے کہ نہیں مجھ کو تو یہ کرنا ہے، چاہے شریعت کچھ بھی کہے، معاذ اللہ، لیکن پوری کی پوری جماعت ایسی ہو جو مبنی بر کفر ہو، شریعت کے بالکل خلاف ہو اور خلاف ہونے کو جانتی ہو اور ڈٹ کر کہتی ہو کہ میں رسول کے خلاف ہوں اور میری جماعت خلاف ہے، کلمہ گو مسلمانوں میں یہ توقع عبث اور بیکار ہے۔ اس لیے کھلے عام کسی جماعت کو مشرک کہنا، کسی کو کافر کہنا، نہ دارالافتاء کے بعد اس کی کوئی گنجائش اور اجازت ہے اور نہ چلتے پھرتے مسلمانوں کے پاس، بلکہ بطریق اولا ان کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ نوجوانوں کو شرک بھی ایسے ہی سمجھانا چاہیے، نوجوانوں کو نفاق بھی ایسے ہی سمجھانا چاہیے۔ چلتے پھرتے کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کسی کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح نوجوانوں کو بدعت کا دائرہ کار بھی سکھانا چاہیے، چلتے پھرتے کسی کو بدعتی بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے زبان کے اندر آداب کے قرینے ہونے چاہیے اور وہ شریعت کتابیں ہونی چاہیے۔ نوجوانوں کو یا پھر پوری مسلم امہ کو قرآن پاک کی اور دین کی مثبت دعوت دینی چاہیے جو تنقید سے مبرہ ہو۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں آپ کو دین سکھانے آؤں گا لیکن اسی میں دوسرے کی تنقید کر کے چلا جاؤں گا، یہ دعوت اتنی مؤثر نہیں ہے۔ زیادہ مؤثر دعوت یہ ہے کہ تنقید سے مبرہ مثبت دعوت دی جائے اور تنقید کو علمی مجالس کے سپرد کر دیا جائے، اہل علم آپس میں بیٹھیں اور گفتگو کریں، عوام اس مشغلے میں دلچسپی لے کر اپنی گفت و شنید میں اس کو مزے کا سامان نہ بنائیں۔
یہ مذہب ہے، یہ اسلام ہے۔ اگر گفتگو اور گپ شپ کرنی ہے تو زمانے کے اور امور پر کر لی جائے، اس کی کیا اجازت ہوگی کہ آؤ مذہب پہ ڈسکشن کریں اور مذہب کے باریک حصوں پر ڈسکشن کریں؟ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ عمومی مجالس میں مذہب کی گفت و شنید ترغیب کے میدان میں ہونی چاہیے، عمل کے میدان میں ہونی چاہیے، تاریخ کے میدان میں ہونی چاہیے، سوانح کہی اور سنی جانی چاہیے، صحابہ کرام کے تذکرے ہونے چاہیے، اولیاء علماء کے تذکرے ہونے چاہیے، شیوخ کے انبیاء کے تذکرے ہونے چاہیے۔ یہ عمومی دعوت ہے۔ لیکن مذہب کے باریک حصوں کو لے کر چائے کی نشست ہو، دو نوجوان ہو، سورہ فاتحہ نہ آتی ہو اور بحث کی جا رہی ہو کہ نہیں عقیدہ وہ درست ہے اور وہ غلط ہے، اس راستے کا کھلا سدباب کرنا چاہیے۔ اور ہر نوجوان جس کے ساتھ اس بات کا سابقہ ہو وہ آسانی سے دوسرے جوان کو کہے بھائی میرا یہ کام نہیں ہے اور میں یہ بے احتیاطی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ دعوت مثبت ہونی چاہیے۔ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جتنی بھی مذہب کی تنظیمیں ہیں ذرا غور سے جائزہ لیجئے، جن کی دعوت صرف مثبت ہوتی ہے، چاہے کوئی فرد ہو یا جماعت ہو، ان کے دائرہ میں دن بدن وسعت ہوتی ہے، اور جن کی دعوت میں، جن کے بیان میں، جن کی تقریر میں آغاز ہی تنقید سے ہوتا ہو اور بیان ہی تنقید ہوتی ہو، ہر وقت کسی کے دو گناہ پکڑ کے خطاب کیا جاتا ہو، ایسے لوگوں کی دعوت میں ہرگز وسعت نہیں ہے۔ ایسی جماعت کی دعوت میں بھی ہرگز وسعت نہیں ہے۔ امت اسلامیہ کے اندر تنظیمیں بنی ہیں، ختم ہوئی ہیں، فہرست اٹھا کر دیکھیے، ایسی تنظیموں کا وجود صدیوں نہیں سالوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سمٹ جاتی ہیں، یہ سکڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے سنت کو عام کیا جائے، بدعت خود بخود ختم ہو، توحید کو عام کیا جائے، شرک خود بخود ختم ہو۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مذہب اسلام دنیا کا برحق واحد مذہب ہے، مگر قرآن نے کہا یہ مذہب منوانے کے لیے بھی آپ کسی کو جبر نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، اس نظریہ کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے جو مستقبل میں مذہب کی وسعت کا داعی ہے، اس فلسفہ کو سمجھنا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین کسی ہندو کو زبردستی مسلمان بنانے کی نہ اجازت نہ ثواب ہے۔ اگر مسلمان بنانے کی زبردستی اجازت نہیں ہے تو کیا کسی دیوبندی کے لیے اس بات کی گنجائش ہوگی کہ وہ آپ سب کو زبردستی دیوبندی بنائے؟ بریلوی سب کو زبردستی بریلوی بنائے؟ اہل حدیث سب کو زبردستی اہل حدیث بنائے؟ ہمارے مکاتب فکر تو ہمارے بنائے ہوئے، ہماری نظریات کی راہیں ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ مذہب اسلام جس کی حقانیت میں کسی کو شک نہیں ہے، اس کو لانے والا نبی خود کہتا ہے، خدا خود کہتا ہے کہ مجھ کو یہ مذہب منوانے کے لیے کسی پہ جبر کرنا گوارا نہیں ہے، تو چھوٹی موٹی تنظیموں کو اس بات کی کیسے گنجائش دی جا سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی ٹوپی کے اور اپنی چھتری کے نیچے لانے کے لیے مسلسل دعوتی پروگرام اور مسلسل لچر تقریریں اور دوسروں کی تنقید کر کے اپنوں کو مانوس کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں؟ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے۔ جب ثواب بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے، تو ایک بندہ زندگی کا قیمتی وقت اس پہ کیوں صرف کرتا ہے؟ اس کو کس نے تیار کیا؟ یہ تنظیم بازی کا جنون ہے۔ اس جنون سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو ایک دفعہ مزاج پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ ہم مذہب سے نکل کے بھی دیکھیے، آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، کون آپ کے گھر میں آ کے فریج رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک غریب آدمی بیچارہ محنت کرتا رہتا ہے اپنی پارٹی کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ اسی لیے ایسی کسی بھی کوشش میں اپنا وقت صرف نہیں کرنا چاہیے جس کا ثواب بھی نہ ہو اور خدا کی طرف سے اس پر رضامندی کا کوئی اعلان بھی نہ ہو۔ منبر رسول کو مساجد کے اندر اہل علم کے اعتدال پسندانہ خطابات کے لیے آسان کر دینا چاہیے۔ یہ منبر کسی کی انفرادی غلطی کی نشاندہی کے لیے نہیں ہے،
اس ممبر کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مسجد کے 2-4 مل کر خطیب صاحب کو مجبور کریں کہ محلے میں آج کل یہ غلطی ہو رہی ہے یا فلانا بندہ یہ گناہ کر رہا ہے، تم ممبر سے بولو۔ یہ خود تفرقہ ہے۔ ممبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ممبر سے، اپنے اس تخت سے کبھی بھی انفرادی غلطی کو، جماعتی غلطی کو نشاندہی نہیں کی۔ اس لیے ممبر کے اندر عمومی وحدت کا خطاب ہونا چاہیے، قرآن پاک کی عمومی دعوت ہونی چاہیے، سیرت کی عمومی دعوت ہونی چاہیے، سنت کی عمومی دعوت ہونی چاہیے۔ شاید خطیب یہ کام نہ بھی کر رہا ہو تو ہم لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ مسجد کے اندر فلانا بندہ بڑا خراب ہے، میں اس کو روکتا ہوں تو محلہ داری خراب ہوتی ہے، امام کے ذریعے سے اس کو ضرب پڑواؤں گا، اور پھر امام سے یارانہ دوستانہ اور امام پر کچھ نہ کچھ احسانات، پھر امام سے زوردار مطالبہ کہ ذرا اس کو دیکھو نا سر پہ ٹوپی نہیں رکھ کے آتا، آپ ٹوپی کے حق میں جمعہ ہی نہیں پڑھا رہے۔ وہ ٹوپی کے حق میں جمعہ پڑھاتے تو یہ دوران جمعہ اس کو آنکھوں میں بتا رہا ہوتا ہے، لے یہ تیرا حساب کتاب آ گیا۔ ممبر اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ ممبر کو معتدل گفتگو کے لیے کھلا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس سے مثبت دعوت عام کی جائے۔ دعوت کا جو طریقہ نبویہ ہے جس کو خلفائے راشدین نے اپنایا ہے، دیگر صحابہ نے بھی اپنایا، لیکن خلفائے راشدین کے مواعظ کو دیکھیے، ان کا عمومی مزاج یہ ہوتا تھا کہ وہ نبی کریم کے اعمال کو بیان کر کے لوگوں کو ان کی سوچ پر چھوڑ دیتے تھے۔ لوگ خود فیصلہ کرتے تھے کہ اگر یہ نبی کریم کے اعمال ہیں صرف فجر کی نماز میں، تو اس سے اضافی جو بھی ہوگا وہ ہمارا پیدا کیا ہوا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے۔ انفرادی دعوت کے لیے اگر ممبر کو استعمال نہ کریں تو پھر لوگ ایک دوسرے کو مل کر دعوت دیں۔ کبھی بھی ایک ممبر سب میں انقلاب نہیں لائے گا، دعوت کا عمل بھی سب کو لینا پڑے گا۔ بس ایک آخری مثال یہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی وحدت کو قائم کرنے کے لیے مدینہ کی ریاست کے قیام کے آغاز میں کیا تھا۔ آپ تشریف لائے مدینہ میں، آپ نے امت کو جوڑ کر اب اسلام کی چھتری کے نیچے اکٹھے رکھنا تھا، لیکن آپ نے دیکھا مدینہ میں تو یہودی بھی ہیں۔ اگر یہودی لوگ کو جوں کا توں چھوڑ دیا جائے تو یہ سازشیں کرتے رہیں گے، امت کو توڑتے رہیں گے۔ تو آپ نے ایک اعلان فرمایا جو اللہ نے نازل کیا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اہل کتاب تم ہماری طرف قدم بڑھاؤ، ہم دونوں مل کر کم از کم، اے یہود دونوں مل کر کم از کم اس نقطہ پر متفق ہو جاتے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ ہم میں اور یہود میں رسالت پر اتفاق نہیں تھا، وہ تو ہمارے نبی کو نہیں مانتے تھے، توحید پر اتفاق تھا۔ اتفاق کا صرف ایک سبب دیکھ کر آپ نے امت کی وحدت کو بچانے کے لیے ان کو اس نقطہ پہ جمع فرما دیا۔ لیکن اب جہاں ہم اختلافات میں ہیں، ہمارے اندر تو ایک نہیں 20 امور پر اتفاق موجود ہے، اگر ان متفق علیہ امور اور مشترکات کے اوپر ہم متحد ہو جائیں اور اختلافات کو درسگاہوں میں دوبارہ لے جائیں اور علمی مجالس میں لے جائیں، علماء کے سپرد کر دیں، اور یہ سپرد آپ سب نے کرنا ہے۔ یہ جو بار بار لفظ ذکر کیا جا رہا ہے یہ آپ حضرات نے کرنا ہے۔ آپ حضرات علمی اختلاف کو چلنے ہی نہ دیں۔ کوئی بھی شروع کرے کہ بھائی علماء کے پاس جاؤ، فتویٰ علماء کے پاس جاؤ، فتویٰ سنا بھی ہے تو فتویٰ کو نہ نقل کریں۔ فتویٰ کبھی بھی چیز کو رٹنے کا نام نہیں ہے، فتویٰ تو معاملہ کو سمجھنے کے بعد صادر کیا جاتا ہے۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ ایسے کسی بھی علمی اختلاف کو ہوا نہ دینے دیں، مجلس کا حصہ نہ بننے دیں، اور صاف صاف اس لفظ کو عام کریں۔ تم عالم ہو، مفتی ہو؟ نہیں، میں بھی نہیں ہوں۔ بات کو اٹھاؤ، دارالفتاء میں لے جاؤ
اور ہر جگہ یہ سوال کرنا چاہیے. تم مجھے مشکل بات بتا رہے ہو, مفتی ہو, نہیں, اٹھاؤ دارالفتاء میں لے کے جاؤ. اس جملہ اور اس سوال کو عام کیجیے تاکہ ہماری نشستوں میں اختلافات کو ہوا نہ ملے. یہ چند گزارشات تھیں جن کو ہم زندگی میں آسانی کے ساتھ اپنا سکتے ہیں. اللہ کے حکم سے اگر پوری طرح مسالک کو نہ چھوڑا گیا, جو کہ بظاہر مشکل ہے, تو کم از کم لڑائی کم ہو جائے گی, اتفاق ہو جائے گا, اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے اور ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین. یا اللہ, دین کا جو حصہ پڑا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اخلاص میں اور نیت میں اگر کوئی کمی ہو اپنی شان کریمی سے معاف فرما. یا اللہ, اس مجلس کا پورا ثواب ہمارے والدین کریمین کو عطا فرما, ہمارے اساتذہ کرام کو عطا فرما, ہماری تربیت کرنے والوں کو عطا فرما, ہم پر احسان کرنے والوں کو عطا فرما, ان مجالس دینیہ کا انتظام کرنے والوں کو عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا